بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو، سجدہ سہو جو ہے یہ کب کیا جائے گا؟ اصل بات یہ ہے ہماری نماز میں بعض اوقات خرابی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہم کوئی تشہد بھول جاتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے رکعت بھول جاتے ہیں، ہم چوتھی رکعت میں بیٹھے ہیں، تشہد کے وقت ہمیں خیال آیا کہ یہ تو میری تیسری رکعت تھی، یہ چوتھی تو تھی ہی نہیں، میں نے تو چوتھی رکعت پڑھی ہی نہیں ہے۔ ایسا کریں اسی وقت تشہد چھوڑ دیں، کھڑی ہو جائیں، ایک رکعت پڑھیں اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوبارہ تشہد پڑھیں اور سلام پھیرنے سے قبل 2 سجدے کر لیں، 2 سجدے کر لیں۔ سہو کے ساتھ آپ کی رکعت کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ یہ جو آپ نے گڑبڑ بیچ میں کر دی تھی نا، کہ آپ نے ایک رکعت چھوڑ دی تھی اور آپ نے اٹھ کے دوبارہ پڑھی ہے، وہ اس غلطی کو کمپنسیٹ کر دیں گے۔ اچھا، یہ تو وہ صورت ہے جس میں آپ کو خیال آیا کہ آپ نے ایک رکعت کم پڑھی ہے۔ ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے، آپ کو خیال آیا چوتھی رکعت میں کہ میں نے تو 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں، میں نے 5 پڑھ لی ہیں، مجھے 4 پڑھنی چاہیے تھی۔ اس وقت ایسا کیجئے، کچھ بھی نہ کریں، 2 سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کر لیجئے اور وہ 2 سجدے اور وہ ایک رکعت مل کے آپ کو 2 رکعت کا ثواب مل جائے۔ تو سجدہ سہو جو ہوتا ہے، جو نماز میں کسی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ظہر کی نماز تھی، آپ نے 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ ایک شخص جس کا نام ذوالیدین تھا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ آپ نے دوسرے صحابہ سے پوچھا، دوسرے صحابہ نے بھی بتایا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے 2 ہی پڑھی ہیں، 4 نہیں پڑھی۔ آپ نے کیا کیا، کھڑے ہوئے 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھ کے سجدہ سہو کیا۔ وہ پچھلی 2 رکعتیں کاؤنٹ ہو گئیں، اس لیے کیونکہ نماز ہی کی بات ہوئی تھی، دنیا کی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ پچھلی 2 رکعتیں نہیں پڑھیں اور اگلی 2 رکعتیں پڑھ کے آپ نے سجدہ سہو کیا اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا۔ اب سجدہ سہو کے بعد تشہد نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی صرف ایک طرف سلام پھیرنا ہے۔ بھئی نہیں، سلام پھیرنا ہی نہیں ہے، سلام پھیرنا ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہی اللہ اکبر کہنا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نے سجدہ کرنا ہے، پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے اور پھر تشہد پڑھے بغیر سلام پھیر دینا ہے۔ تشہد آپ کو بھول گیا، 2 رکعتوں کے درمیان والا تشہد اگر آپ نے بھول گئے تو سجدہ سہو اس کو کافی ہوگا۔ اسی طرح نماز میں کمی بیشی ہو گئی، اس کا سجدہ سہو کافی ہوگا۔ تو اسی طرح سجدہ تلاوت ہے، قرآن مجید میں 14 سجدہ تلاوت ہیں۔ اب جہاں کہیں سجدہ تلاوت کی آیت آ جائے آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ اب یہ سجدہ جو ہے اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ فوراً سجدہ کر لیں اور یہی سب سے بہتر ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے بعد میں جب یاد آئے تو تب کر لیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ نہ ہی بھی کریں، کیونکہ یہ نفل ہے، نہ بھی کریں، بہتر ہے کہ کر لیں اور اسی وقت کر لیں۔ اور اس سجدے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اس سجدے کے لیے صرف استقبال قبلہ شرط۔ سجدے کی آیت پڑھیں یا سنیں، اسی جگہ پہ اپنے سر کو جھکا دیں۔ آپ کرسی پر بیٹھی ہوئی ہیں، اسی کرسی کے ہینڈل کے اوپر اپنا سر جھکا دیں۔ بہتر ہے کہ جائے نماز پر جا کے پورا سجدہ کریں، لیکن وہ بھی کر لیں گی تو وہ بھی آپ کا کافی ہو جائے گا۔ اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ تو یہ ہے آپ کا جی سجدہ تلاوت۔ یہ بھی کر سکتی ہیں، قرآن مجید کی آپ تلاوت کر رہی تھیں، آپ کا قرآن مجید ختم ہوا، آپ نے اکٹھے سجدے کر لیے، 3-4 اکٹھے آپ کے اکٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اکٹھے کر لیے، اور نہ بھی کیے، اس کا بھی ہمیں حدیث سے جواز مل رہا ہے۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو